بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 153 ہے جو پڑھی ہے میں نے۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی حدیث ارباض ابن ساریہ پر۔ ارباض بن ساریہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کی حدیث چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز ادا کرائی، اور نماز ادا کرانے کے بعد فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، متوجہ ہوئے، اور اس موقع پر آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا۔ اس قدر آپ نے فصیح، بلیغ، جامع اور دل دہلا دینے والا آپ نے خطاب کیا، جس سے صحابہ کہتے ہیں ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہم میں سے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ووجلت منها القلوب، اور ہم میں سے ہر آدمی کا دل جو ہے وہ دہل گیا۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا، معلوم پڑ رہا ہے کہ کوئی الوداعی ہے۔ الوداعی وصیت جو ہوتی ہے، آدمی جلدی جلدی میں سامنے والے کو الوداع کرتے ہوئے ہر ایسی چیز بتا دیتا ہے جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے، اور ہر ایسی چیز سے روکتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی۔ تو معلوم پڑا ہے کہ آپ نے یہ وہ الوداعی خطاب آپ نے کر دیا۔ فَمَاذَا تَعْهِدُ عَلَيْنَا، تو آپ ہمیں کچھ بتا کر کے جائیں، کچھ ہم سے عہد کر لے لیں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تم تمام لوگوں کو وصیت کرتے ہیں تقوی اللہ کی، بڑی اہم چیز کی وصیت کی۔ اس کے بعد والسمع والطاعہ، اور ہم وصیت کرتے ہیں سمع اور طاعت کی۔ تمہارے بڑے جو ہوں، ذمہ دار، تمہارا حاکم امیر، تمہارے بڑے، تمہارے علماء، تمہارے سرپرست جو کہیں اس کو سننا اور اس کو بجا لانا، بشرطے کہ ناجائز و حرام چیز کا حکم نہ دیں۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس کے ماننے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ تو جب تک نافرمانی کی بات نہ کریں تب تک ان کی بات سننا اور ماننا۔ وَإِن تَأَمَّرَ یا وَإِن أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ،
یہاں تک کہ نک کٹا، کان کٹا، حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر کے ٹھکرا نہیں دینا، بلکہ اس کی بھی بات کو ماننا، کیونکہ تمہارا وہ امیر اور خلیفہ ہے۔ فَإِنَّهُ، آپ فرماتے ہیں میں اس لیے تم کو تاکید کر دے رہا ہوں کہ ہمیشہ سننا، باتوں کو قبول کرنا، سمع و طاعت کا، فتنہ فساد نہیں کرنا، سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، یہ فا جو ہے سبب کے لیے، علت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں کسی چیز کی جو وجہ ہوتی ہے، کسی چیز کے اندر جو سبب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علت۔ تو اس کے لیے لفظ فا بھی آتا ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ، فَإِنَّهُ کو ترجمہ کیا کریں گے؟ کیونکہ، یعنی نبی علیہ السلام سمع و طاعت کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جماعت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، حاکم کے ساتھ مل کر کے رہنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کی بات سننے کی تاکید کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیونکہ من یعش منکم، ہمارے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں، ایک تو اختلاف ہے، دوسرے کے ساتھ کثیرہ کا لفظ، کثیرہ کا مطلب بہت۔ دیکھو نبی علیہ السلام کتنے اچھے انداز میں امت کو سمجھا کے گئے۔ آج ہر آدمی کہتے ہیں ارے بھائی کس کی بات سنیں، وہ کہتا ہے ہم خلیفہ ہیں اور یہ کہتا ہے وہ خلیفہ نہیں ڈاکو ہے، وہ کس کی بات سنیں؟ سارا معاملہ یہی نہیں، کتنی اچھی نصیحت اللہ کو سننے کی۔ فَسَيَرَى، کیونکہ میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھیں۔ اب یہاں ایک چیز یاد، یہ اختلاف کہاں ہوگا؟ یہ امت میں ہوگا، اور امت سے مراد یہاں امت دعوت ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا، امت اجابت، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں میں یہ بہت سارے اختلاف ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ہاں یہودی عیسائی مشرکین کا اختلاف تو اور تمہارا نہیں، تمہارے خود اپنے کلمہ پڑھنے والے جو ہوں گے ان میں بہت سارا اختلاف ہوگا۔ کیوں؟ پورا آپ غور کریں، شروع سے جو بات چلی آ رہی وہ کیا؟ صحابہ سے آپ نے اپنے مسلمان امتیوں کا آپ نے خطاب کیا، علیکم اتقوا اللہ، یہ تقوی کا حکم کافروں کو تو نہیں دیا جائے گا، ان کو تو پہلے کیا کہا جائے گا؟ ایمان۔ پھر منکم، کیا؟ تمہارے اندر، فَسَيَرَى، تمہارے جو اندر ہے، تم لوگ، تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کی شکار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب اختلاف یہاں مسلمان فرقوں میں ہے، مسلمان فرقوں میں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کیونکہ اختلاف ہوگا تو لڑتے رہنا یا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہنا، نہیں، یہ بھی اللہ کے رسول نے اسے نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے یہ بھی راستہ بتا دیا، ہم واضح کر دیا کہ جب امت میں تمہارے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کسی جس کو پسند کرو اس کے ساتھ ہو جانا ہے؟ کس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے؟ تمہیں یہ سوچنا ہے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اب تمہیں دیکھو، اللہ اختلاف تو ہوا، حق باطل ہر قسم کے اختلافات ہوئے، لیکن اب سوال یہ کہ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم فرقوں میں نہیں بٹنا بلکہ تم میرا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے سنت کو پکڑ رکھنا. یہیں سے ایک چیز سامنے رہے تاکہ بات واضح ہو. آج مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ گئے. اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے جو کہتا ہے بھائی یہی حق ہے اور یہی باطل. یہ حق ہے باقی سب کیا ہے؟ باطل ہے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اگر سارے اختلافات سے جتنے فرقے بنے، جتنے گروہ، اگر سب حق پر ہوتے تو اللہ کے رسول کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اس وقت اختلاف میں تم کس کو پکڑنا؟ میری سنت کو، ہمارے خلفاء کے. اس کا مطلب کہ آزاد نہیں. ایک گروہ تو اس حدیث کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق یہ حق ہے، باقی سب باطل. دوسرا گروہ وہ کفر و شرک پر ڈٹا ہوا. وہ جتنے حق پر ہوتے ہیں وہ کسی کافر و ہندو پر فتویٰ بازی نہیں، وہ سارا فتویٰ ان کا کس پر ہوتا ہے؟ اہل حق پر. اور یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی تکفیر کی؟ مولانا فضل حق خیر آبادی جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حج پر 1821 عیسوی میں حج میں جانے کے پہلے حج کا ارادہ کیے، تو حج میں جانے کے پہلے سب سے علماء سے اپنے خاندان اور دلی کے بہت سارے علماء کو اکٹھا کر کے تقویت الایمان کتاب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سب کے سامنے رکھا اور کہا یہ میں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے اور یہ شرک کی مذمت پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب حج میں جا رہے ہیں اور حج سے آنے کے بعد فوراً اب سکھوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ہے، چونکہ پورے پنجاب کے مسلمانوں پر سکھوں نے بہت ہی ظلم کر رکھا ہے. اب ہمیں یہ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کتاب کو لوگوں کے ہاتھوں پہنچا دے، لوگوں میں عام کر دیا جائے. اگر آپ لوگ پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جلا کر کے اس کتاب کو اس میں ڈال کے جلا دیتے ہیں. پھر ایک بات اور بتا دیں ہم، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا اس کتاب میں باتیں کہیں بہت سخت آ گئی ہیں، یعنی ہمارا قلم، ہماری زبان، قلم جو کیا ہے بہت ہی سخت ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یعنی بہت سخت جملے ہیں شرک اور کفر والوں کے معاملے میں. ہمیں بھی احساس ہے کہ جملے بہت ہی سخت ہیں، لیکن شاہ صاحب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، شاہ اسماعیل خود نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، اتنے سخت جملے کیوں آ گئے، اتنے سخت کلام کیوں میں نے لکھا؟ کہا اس کی وجہ ہے کہ جتنا مرض بڑا ہوتا ہے دوا بھی اتنی پاورفل. وہی ٹھیک ہے نا. جب کیا کہتے وہ ابھی تو پیناڈول کیا اور آئیڈول کسی کے پاس بھائی سر میں درد آئی، جب ان ٹیبلٹوں سے پھر آخر میں کیا وہ کیا دیتے ہیں جو بالکل آخری کیا نام ہے ٹیبلٹ کا؟ اینٹی کیوں پورا. تو صاحب نے کہا کہ بھائی سخت ہے کلام، ہم نے سخت لکھا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جتنا سخت ہوتا ہے دوا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. یہ علاج اور دوا کا معاملہ. لوگوں نے اس پر غور فکر کیا. غور فکر کرنے کے بعد فوراً اکثر لوگ خوش ہوئے. اس میں اکثر لوگوں نے کہا نہیں، ایک حرف کی تبدیلی نہیں، جیسے ہے ایسے ہی شائع ہونی چاہیے. اب یہ ہوا کہ بھائی اختلاف تو ہوگا، اختلاف کا ڈر تو ہے. کیوں؟ اتنی دھماکہ خیز کتاب تقویت الایمان اس بگڑے ہوئے کفر و شرک کے معاشرے میں آج تک ان کو کسی نے ٹوکا نہیں، اور اتنی سخت بات اور ایسی تحریریں آ جائیں گی تو لوگ اختلاف تو کریں گے اور جھگڑے بھی خوب ہوں گے. لیکن شاہ صاحب نے کہا لڑ بھی کر کے ٹھنڈے ہو جائیں گے بعد میں.
لڑیں گے لیکن کچھ لوگ تو قبول کریں گے نا، پھر لڑ بھڑ کر کے ٹھنڈے ہو گئے، حق تو واضح ہو جائے گا۔ لوگوں نے تائید کی اور یہ کتاب چھاپ دی گئی۔ اس کتاب کھچپتے ہی وہ بجلی کا کڑکا تھیا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہاں عرب نہیں تھے بلکہ ہند کی زمین جس نے ساری ہندوستان کی پورا زلزلہ آ گیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے چڑھ کر کے مخالفت پر جو ہوئے مولانا فضل حق خیرآبادی، یہ بر صغیر کا پہلا انسان ہے جس نے تقویۃ الایمان کے خلاف کتاب لکھی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ یہاں سے تکفیر کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان اپنا کام کرتے تو اس میں کوئی تکفیر کا سلسلہ نہیں تھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے ادراہ اصلاح کتاب لکھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو، تم ہند، یہ بتایا کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ کافر ہے، لوگوں یہ شرک ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو، کفار مکہ ایسے کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل، سب کچھ کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کا فتویٰ لگایا اور کافر قرار دیا، یہاں تک کہ آخر میں کہا جو لوگ ان کو کافر نہ سمجھے ان کو بھی کافر۔ بڑا مناظرہ ہوا، تحریریں ہوئی، الزامات لگائے گئے۔ الحمدللہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی فضل حق صاحب نے ادھر سے پورا جواب دیا جاتا رہا اور پلڑا غالب رہا۔ لیکن انگریزوں نے جب ہتھکڑی لگائی اور کالا پانی اتارنے کی باری آئی تب انہوں نے کہا کہ یہ کاش کی ہم مولی اسماعیل کے متعلق ایسی باتیں نہ کیے ہوتے، وہی سزا شاید ہم کو مل رہی، اللہ کرے اس گناہ کا یہ کفارہ بن جائے۔ تو معلوم پڑتا ہے کہ مرنے کے پہلے انہوں نے اس بات کا احساس کیا، لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے کے بعد بدایوں کے علماء عبد القادر، عبد الفلاح اور آخر میں بریلی پہنچی احمد رضا خان صاحب، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایک نیا گروہ علاحدی اختیار کیا جس کا کوئی کام نہیں بقول شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب گجران والا رحمۃ اللہ علیہ کفر ساد فیکٹریاں قائم کر دیا اس نے۔ وہ کہتے ہیں سب کیا کفر ساد فیکٹریاں کا زور ہوا، ورنہ ایسی بات نہیں تھی۔ الحمدللہ بات ایک عرض کر رہا تھا کہ یہ تکفیر کا سلسلہ، ایک گروہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے لا الہ الا ولا الہ باغ ما بھسر خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، انہوں نے کہا بھائی ارے کلمہ پڑھنے ان کے بارے میں کیا ضرورت ہے ان پر تنقید کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی، ارے کم سے کم کلمہ تو پڑھتے ہیں، یعنی وہ ان کو غلط کہنے کے بجائے ان کو برا کہہ رہے ہیں جو امت کی ہدایت چاہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ان تمام لوگوں کو دوستو اس حدیث پر منہج کی بات آ رہی ہے، غور کرنا چاہیے کہ منہج کیا کہتا ہے، منہج کیا کہتا ہے۔ منہج سلف، اور منہج سلف کوئی اختراعی نہیں ہے، نہ پاکستان سے نکلا، نہ ہندوستان سے نکلا، نہ دلی سے نکلا، نہ لاہور، اور نہ کیا کہتے ہیں کہیں اور سے نکلا، یہ وہی صحابہ کو اللہ کے رسول نے جو منہج دیا تھا۔ آخر وہ منہج کیا کہتا ہے کہ یہی ہم کہیں کہ ہاں نہیں بھائی ان کو نہیں بہت سارے کام کرنا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بات ہوئی نہیں بھائی توحید پر تقریر نہیں ہو، چونکہ توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے توحید نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچیں جب واللہ توحید چاہیے چیز بھی اب ہمارے منہج سے نکل جائے صرف اس بنا پر کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں توحید ان کے خلاف پڑے گی تو وہ غصہ ہو جائیں گے، وہ جھگڑیں گے، تو اب اس کے بعد اور کیا باقی رہ جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بات واضح کروایا کہ منہج نہیں، فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا کثیرا، تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نجات کا راستہ ایک، ہدایت کا راستہ ایک ہوگا، کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،
تو تم کو چاہیے کہ نہ میری سنت اور ہمارے صحابہ کی سنت، ہمارے طریقہ اور ہمارے صحابہ کے طریقے کو خوب مضبوطی سے تھام لینا، تمسکو، اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنا، عضو علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اس کو دبا لینا، اتنی طاقت کے ساتھ۔ کس کو دبانا؟ میرا طریقہ، میری سنت اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنت۔ کیوں؟ انہی دونوں طریقوں کو چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور انہی دونوں طریقوں کو جو چھوڑتے ہیں وہی فرقے بنتے ہیں، اور وہی جو ہے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو نجات کا، ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ کیا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، خوب مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ اس کو دبا لینا۔ پھر چوتھی چیز حدیث میں کیا آئی؟ یہ بات تو سمجھ گئے نا کہ اختلاف کے وقت یہ بھی حق وہ بھی حق۔ ارے بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ نہ کہو نا۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو بالکل نہیں، جو پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کچھ نہیں ہے ان کو تو چھوڑو، وذکر فإن الذکریٰ تنفع۔ ارے مومنوں کو تو سمجھاؤ، کم سے کم جو مومن ہے وہ تو سدھر جائیں، ان کے بات تو سمجھ جاؤ، ان کو فائدہ تو۔ آگے نمبر 4 اس حدیث میں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ دوستو منہج واضح کرنے کے لیے حدیث بڑی اہم ہے، بات سمجھ آ گئی نا ابھی تک؟ فعلیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، والسمع والطاعہ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشی۔ نمبر 3، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آج جیسے تم لوگ ہو ایک ہی راستے پر، یہ راستہ میرے جانے کے بعد بہت دن تک باقی نہیں رہے گا، اس میں راستے الگ ہوتے جائیں گے، اختلاف پڑتا جائے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تمہارا کام اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی، ہر قسم کے اختلاف سے کنارہ کشی اختیار کرنا، کسی گروہ میں شامل نہ ہونا، بلکہ تم لوگ مضبوطی سے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ایک بڑی اہم بات نقل کرتے ہیں جو سننے کے لائق ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ کہتے ہیں شاہ صاحب اپنی مشہور کتاب غالباً الفوز الکبیر میں کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی حادثہ، تو سب سے پہلے اس کو قرآن پر پیش کرو۔ قرآن میں اگر موجود ہے حکم، اس کی حلت اور حرمت، اس کا حل قرآن میں موجود ہے، تو بس مسئلہ ختم، اب کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں موجود ہو تو اللہ کے رسول نے اس کی مخالفت کی ہوگی، نہیں۔ اگر قرآن میں نہیں مل رہا ہے، آؤ حدیث میں دیکھو، حدیث میں ڈھونڈو، اگر حدیث میں مل گیا تو آمنا و صدقنا۔ اگر کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا مسئلہ تمہارے سامنے ہے، یا ایسا کوئی اختلافی مسئلہ حادثہ تمہارے سامنے آ گیا ہے جو قرآن میں بھی نہیں ملتا اور حدیث میں نہیں، تو اصحاب رسول کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ اصحاب رسول کو۔ اگر اصحاب رسول نے اس کو کیا ہے تو کرو، اس کو نہیں کیا ہے تو چھوڑ دو۔ اگر یاد رکھ لو کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئی دین کی جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، تو بدعت ہوگی، خبردار اس چیز کو اپنانا نہیں۔ کیوں؟ اس صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وتمسکوا بہا۔ بات ہو گئی۔
نمبر 4 وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم اپنے آپ کو بچانا، کس سے بچانا؟ محدثات امور۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کو۔ احدث یحدث احداثا سے محدث جو ہے مفعول کا، اس میں مفعول، محدث اور محدث، محدث ایجاد کرنے والا، اور محدث وہ بدعت جو آپ نے ایجاد کیا، اور یہ بدترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا خبردار ایاکم ومحدثات الامور۔ ایاک معلوم ہے کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں بیٹا کس کے لیے؟ ایاک 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 کس کے لیے آتا معلوم ہے؟ ماشاء اللہ، یہ چلے جا رہے ہیں ہمارے بھائی، چلے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ گاڑی ادھر سے آ رہی ہے اور اسپیڈ میں گاڑی بالکل قریب پہنچ گئی ہے۔ اب اگر کہیں ہمارے بھائی صاحب ذرا جلدی سے روڈ کراس کر لیں، گاڑی بڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے، اتنے میں تو ختم ہی کر دے گی۔ اب ایسے خطرے میں ہے کہ وہاں بچو بچو، بھاگو 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 بھاگو، یا کیا کہیں گے؟ گاڑی 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 گاڑی۔ اب پورا جملہ قرات کے ساتھ کہیں گے، تجویز کے ساتھ، اتنے میں تو سب ختم ہو جائے گا۔ اب وہاں آدمی کی جان بچانی ہے، آدمی کے ہاتھ پیر بچانا ہے، ایک نہایت خطرناک چیز سے آدمی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اب اتنا لمبا پورا جملہ نہیں، وہاں کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ ایاک ایاک، اور اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بچو بچو، بھاگو بھاگو۔ یا کبھی کیا کہتے ہیں؟ جو چیز خطرہ بن رہی ہے اس چیز کا نام لیتے ہیں، گاڑی گاڑی، سانپ سانپ سانپ، مقصد یہ ہے کہ جلدی بچ جاؤ، یہی کہتے ہو نا۔ یہ نہایت خطرناک، ہلاک کر دینے والی چیز کے سے بچانے کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے، کیا ہے؟ ایاکا یا ایاکم۔ اللہ کے نبی نے جملہ ایاکم و ایاکم و محدثات الامور، آپ نے ایک اشارہ تو یہ کر دیا کہ یہ جتنے اختلافات ہوں گے ان میں دیکھنا یہ سارے اختلاف، اچھا یہ سیاسی اختلاف مراد نہیں ہے، کیا نہیں مراد ہے؟ سیاسی اختلاف۔ کیوں؟ مثال کے طور پر سیاسی اختلاف، سب سے پہلا سیاسی اختلاف حضرت عائشہ اور حضرت علی میں ہوا نا، لیکن کیا دونوں کے فرقے الگ الگ ہوئے؟ کوئی عائشہ کو اپنا امام بنا کے نہ الگ ہوا اور نہ علی کو، سب ایک ہی منہج پر ہے۔ سیاست میں سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، پھر اس کے بعد بڑا اختلاف جو ہوا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ، وہاں بھی دیکھ لو کوئی مذہبی اختلاف نہیں، نہ عقیدے میں کوئی اختلاف، نہ منہج میں کوئی اختلاف، نہ روزے نماز میں کوئی اختلاف، اسی لیے نہ کوئی علوی بنا نہ کوئی معاوی بنا، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ اسی لیے اختلاف سے مراد یہاں کیا ہے؟ مذہبی اختلافات۔ ایاکم ومحدثات الامور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیے، پہلے غور کرو کیا فرمایا آپ نے؟ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پھر کیا محدثات سے بچنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنے فرقے قائم ہوتے ہیں سب کی بنیاد کسی نہ کسی بدعت پر ہوتی ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں، جب بھی کوئی فرقہ آئے گا دو چیزوں کی بنا پر، نمبر ایک یاد رکھ، نمبر ایک سنت یا منہج چھوڑنے کی بنا، منہج چھوڑنے کی بنا، نمبر دو ہمیشہ جو کوئی فرقہ بنے گا وہ جو بنیاد بنائے گا کوئی نہ کوئی بدعت ہوگی،
امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف دیکھو، نہ کوئی معتزلی بنا نہ کوئی رافضی بنا، منہج سیاسی اختلاف ہوا لیکن منہج کو نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت عائشہ اور علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف میں دیکھو، لیکن سیاست اپنی جگہ پر، جہاں لوگوں نے ایمان بالقدر کو چھوڑا تو فرقہ قدریہ پیدا ہو گیا، نئی بدعت سنت چھوڑا اور نئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا فکر نیا نظریہ ہوگا جس کی بنا پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، چونکہ ہر محدث کیا ہوگی؟ وہ بدعت ہوگی، ہر محدث، کوئی محدث ایسی نہیں، محدث سے مراد نئی چیز، حدیث و عہد بولتے ہیں نا، تو ہر بدعت جو ہے وہ، ہر نئی چیز جو ہوگی دین میں جو ایجاد کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ بدعت ہوگی۔ چلو یہاں تک تو اتفاق ہے لوگوں کا کہ ہر نئی چیز کیا ہوگی، لیکن اب پھر اختلاف ہوگا نہیں، اللہ رسول بالکل حدیث میں صحیح فرمایا بدعت ہوگی لیکن بدعت حسنہ ہوگی۔ بدعت تو ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اب وہاں دو کیا، ایک بدعت سیئہ جہاں جہنم میں لے جانے والی گمراہی کی بات آئی وہاں فوراً حدیث میں دو نہریں جاری کر دی گئی، ایک بدعت حسنہ کی اور بدعت سیئہ کی۔ تو یاد رکھیں کوئی بدعت جو ہوتی ہے کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی، ہر بدعت جو ہے کیا ہے؟ بدعت ضلالہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ ہاں بعد اسلاف کے ہاں لفظ بدعت جو ہے وہ اچھے یا محمودہ یا حسنہ کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن وہاں بدعت سے مراد طریقہ ہوتا ہے، کسی چیز کا رائج ہونا ہوتا ہے، دین میں نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہوگی اس کو کبھی بدعت حسنہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں میرے بھائی؟ چونکہ ہمارے منہج سے بڑا تعلق ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ۔ بدعت کا معنی پہلے سمجھو، بدعت کہتے ہیں ایسی انوکھی چیز جو بغیر کسی اگزامپل کیا کہتے سیمپل کی اگزامپل کیا بولتے ہیں؟ ہاں مثال تو ہم کو انگلش بتاؤ تو، ہاں ایگزامپل، کوئی ایسی چیز انوکھی نکالو جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو۔ مثال وما کنت بدعا من الرسل، کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ بولو، اچھا کل دیکھ کر کے آنا۔ ما کنت بدعا من الرسل، سورہ احقاف وغیرہ کی نہیں ہے، زخرف سورہ کا، ما کنت بدعا من دیکھو کیا ہے، کفار مکہ نے، ذرا سوچو یہ بدعا، کیا بدعا، یہی نقطہ سمجھو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ آج منہج جو گول مول ہو گیا، اس حدیث میں جو آیا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر جگہ تو ساتھ آتے رہے، جہاں آ گیا کل محدثۃ بدعہ، اس کے بعد وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وہاں منہج انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں سے ایک نئی راہ نکل گئی، کیا؟ بدعت حسنہ۔ سب سے پہلے بدعت کا معنی سمجھو تاکہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آئے۔ بدعہ ہم نے کیا بتایا؟ بدعت عربی زبان میں کہتے ہیں وہ انوکھی چیز، ایسی انوکھی چیز آپ تیار کریں جس کی کوئی مثال پہلے نہ رہی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے موبائل ہے، بہرحال آج سے 100 سال پہلے، کیا 50 سال پہلے بھی تو نہیں تھا یہ، ہاں ٹھیک ہے نا؟
اب کسی نے ایجاد کیا ہوگا تو ایسا بھی نہیں کہا کیسر و کسرا کے یا کسی راجا اور مہاراجا کے محل میں کوئی ٹیلی فون رہا ہوگا، لایا، کھول کر کے دیکھا اور تیار کرنا شروع کر دیا. یہ تو بالکل جھوٹ بات. کیوں؟ اس نے کبھی سب سے پہلے جس نے موبائل ایجاد کیا اس نے اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، یہی ہوا نا. اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ دیکھ کر کے تیار کرے. تو جس نے سب سے پہلے بنایا یہ انوکھی چیز، اسی کو کیا کہا جائے گا؟ بدعہ. اب اس کے بعد ماشاءاللہ نقل کرنے لگے لوگ، تو اب میڈ ان جاپان کے بجائے میڈ ان چائنا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان کیا تائیوان، پتہ نہیں کرتے کرتے یہاں تک کہ بچوں کے نقلی کھلونے بھی موبائل کے شکل میں آ گئے. لیکن کمال کیا ہے؟ بدعت کس کو کہیں گے؟ جس نے سب سے پہلے یاد کیا. قرآن پاک میں بدیع السماوات والارض، اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنایا. لفظ بدعہ بدیع. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نقشہ بنا کر کے نہیں دیا تھا، اور نہ کوئی فرشتہ کہیں اور گیا تھا کہ دیکھ کر کے اللہ میں نے فلاں جگہ آسمان دیکھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انوکھی چیز اپنے علم و قدرت سے بنایا. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ بدیع اللہ. اللہ بدیع السماوات والارض. آگے بات سمجھ میں. ما کنت بدعا، میں آیت بتا رہا تھا. عرب کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے رسالت و نبوت کا انکار کیا، اور مکے والوں نے کیا کہا؟ ارے ابشر یہدوننا، ہمارے جیسا بشر کہیں رسول ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے جیسا بشر، انسان کو اللہ نبی کیسے بنائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہیے کہ ہمارا نبی بننا کوئی بدعہ نہیں ہے، نئی چیز، کیا انوکھی چیز. آخر آدم سے لے کر کے ہم سے پہلے تک جتنے نبی آئے تھے سب بشری تو تھے، تو میں کیسے بدعہ ہو جاؤں گا؟ بدعہ تو اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہ ہو. آگے بات سمجھ میں. یہ تو لغوی معنی ہے. شرعی معنی بدعت کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں دین کے نام پر ایسی چیز، یاد رکھنا، کس کے نام پر؟ دین کے نام پر کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی نظیر اور مثال کتاب و سنت میں نہ ہو. ای بات سمجھ میں. ایسی دین کے نام پر، یہیں سے وہ حجت بازی ختم ہو گئی جو کہتے ہر نئی چیز بدعت ہے. چشمہ بھی تو بدعت نہیں، بدعت ہے. اس وقت چشمہ بھی نہیں تھا، جوتے بھی نہیں تھے، مسجد کے اندر یہ لائٹیں بھی نہیں تھی. تو سوال یہ ہے، یاد رکھنا، ہم نے ایک جملہ استعمال کیا، بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر، دین میں جو اجر و ثواب کی غرض سے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے جس کی مثال کتاب و سنت میں نہ ہو، اس عمل کو بدعت کہتے ہیں. رہی بات دنیا داری کی، اس کا تعلق میڈیکل سے ہے. اس کے لیے اس کو کہتے بھی، کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں نظارہ طبیہ، ڈاکٹر کا دیا ہوا. یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے. اس کا تعلق دین سے نہیں ہے کہ لگا کے نماز پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب، اور اگر نکال کے ہیں تو 25 کا. نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں. لائٹ کا تعلق دین سے نہیں ہے. ارے بھائی، چاہے اللہ کے رسول کے زمانے میں عید میلاد نہیں تھی، یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی تو نہیں تھا. آپ لوگ ہوائی جہاز کو استعمال کرتے دیکھا. یہی حجت بازی بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں کو سکھاتا ہے. بڑا شیطان جو ہوتا ہے، سمجھ گیا نا، 2.5 کلو والا، یہی سکھلاتا ہے. سوچو کہاں سے اس شیطان کو معلوم ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے. شیطان کو معلوم ہے، بڑے شیطان کو، لیکن سوچتا ہے یہ نہیں دیں گے تو فلاں مہینے میں جو ہماری آمدنی ہوتی ہے، آمدنی ہماری بند ہو جائے گی. دیکھو مدینہ طیبہ سے
نبی علیہ صحابہ کرام ہجرت کر کے جب آئے اور مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام بھی آئے، صحابہ پہلے آئے، نبی علیہ السلام بعد میں آئے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں کھجور کے باغات والے لوگ جو ہیں وہ تعبیر نخل کرتے ہیں۔ تعبیر نخل معلوم ہے؟ یہاں دیکھو بدو جو ہوتا ہے وہ ایک کھجور کو پھول آتا ہے، ایک درخت کا لیتا ہے اور دوسرے جوڑتا ہے، کہتا ہے یہ نر ہے یہ مادہ، ہم دونوں کو جوڑا کھلا رہے ہیں، ہاں پھر یہ دونوں جفتی کریں گے، اس کے بعد پھل آئے گا۔ عقلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ارے بھائی یہ میاں بیوی جو ہوتے انسان میں، جانوروں میں، درختوں میں، کھجور میں کیا ضرورت ہے؟ تو عرب کے لوگ یہ کرتے تھے، آپ نے منع کر دیا۔ صحابہ باز آ گئے، کیوں؟ اللہ کے رسول پتہ حرام ہوگی، اللہ کے رسول چھوڑ دو اس کو، نہیں کرو۔ آخر کار صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ سال کھجور جو ہے بہت ہی کم آیا اور چھوٹا چھوٹا کیڑے پڑے ہوئے، ٹیڑھا اور کیا کہتے ہیں داغدار۔ صاحب ہمارے کہا اللہ کے رسول دیکھیں آپ نے روک دیا، سال ہم نے جفتی نہیں کرائی، جوڑا نہیں کھلایا دونوں کا، آپ نے روک دیا، دیکھیں ساری فصل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افعلوا، نہیں تم لوگ جیسے کرتے تھے کیا کرو، کیوں؟ انتم عالم بامور دنیا، دنیاوی معاملات میں جو چاہو ایجاد کرو، تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ ہماری لائن جو ہے دین کی ہے، کھیتی باڑی کی نہیں کہ ہاں دسمبر میں بیج ڈالو گے تو اچھی فصل ہوگی اور جنوری میں ڈالو گے تو فصل خراب ہوگی، یہاں گندم ہوگا، یہاں دھان، یہاں آم ہوگا، یہاں آمرود، یہ میرا کام نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم لوگ ہم سے زیادہ عالم ہو۔ دیکھا آپ نے، یہ بدعت نہیں تھی، دنیاوی چیزوں میں بدعت نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ آخر تک کرتے ہیں، معاملہ صرف دین کا ہے۔ اب جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر اجر و ثواب میں ایسی چیز ایجاد کر کے شامل کر دیا جائے، ثواب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کیا جائے، جس کی مثال نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام سے ملتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اب کچھ لوگوں نے جیسے کہتے عمر فاروق نے کیا کہا، 20 کیا باجماعت تراویح کیا کہا، کتنی اچھی بدعت ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی ہے۔ اب دیکھو عمر فاروق کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھائی کل بدعت نا۔ اب سوال ہے کہ عمر فاروق نے کس کو بدعت کہا؟ ذرا غور سے سنو۔ با جماعت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے عمر فاروق کے زمانے تک عام طور پر تراویح کی نماز جو ہوتی تھی، لوگ عشاء کے بعد یا کھانا وانا کھا کر کے جب فرصت پاتے آ کر کے مسجدوں میں 10 آدمی، 20 آدمی، جس کو جب موقع ملتا اور جس کو جس کی قرات اچھی لگتی، ایک نیا امام بنا کر کے اپنی قرات اس کے پیچھے پڑھ لیتے۔ اسی لیے مسجد نبوی میں کبھی کبھار ماشاءاللہ 10 20 15 جماعتیں ایک وقت میں ہوتی تھی، کیوں؟ نفلی نماز تھی، آپ کو ان کی قرات پسند ہے، ان کو ان کی قرات پسند ہے، اپنا اس طرح سے کھڑے کر لیتے تھے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کرتے ہوئے گھوم رہے تھے، تو دیکھا وہاں مسجد کے اندر اتنی جماعت، تو عمر فاروق نے کہا یہ کیا اتنی الگ الگ جماعتیں بنا رکھی ہیں، اگر ایک ہی جماعت کے ایک ہی امام کے پیچھے لوگ پڑھ لیں تو اس سے اچھا نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ جو لوگ گھوم رہے تھے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور اس وقت 3 امام مقرر کیا۔ کتنے؟ 3 امام، ایک ابی بن کعب اور دوسرے کون تھے؟ تمیم داری، اور تیسرے تھے مسجد قباء کے امام۔ ان تینوں کو حکم دیا، موطا امام مالک کی روایت، اور تینوں کو 8 رکعت پڑھانے کا باجماعت نماز حکم دیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو خوب اطمینان سے قرآن پڑھتا ہے وہ اتنی آیتیں پڑھے ایک رکعت میں بہتر ہے، تاکہ چھوٹے بڑے سب کا خیال رکھے، اور جو ذرا حدر پڑھتے، جو تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اتنی رکعتیں، اتنی آیتیں ایک رکعت میں پڑھ۔ سب کچھ ہو گیا نا، قانون پاس کر دیا، لوگوں کو سمجھا دیا۔
اب ایک دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو دیکھا ماشاء اللہ ایک ہی امام کے پیچھے پورے مسجد کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے ساتھ رکوع سجدہ قرات قرو قیام قعود سب کچھ۔ عمر فاروق نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ اب سوال یہ ہے عمر فاروق نے کیا کیا؟ تراویح کی نماز تو تھی، الگ الگ جو جماعتیں تھی ایک جماعت کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیا آیا اس کی نظیر، اس کی مثال حدیثوں میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ سوچو ذرا سا، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ نمبر ایک، آپ حضرات جانتے ہیں صحیح بخاری سے لے کر کے جو بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں گے ہر ایک میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو باجماعت نماز تراویح رمضان میں پڑھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن پڑھائے، 2 دن پڑھائے، 3 دن پڑھائے، پھر کبھی کبھار آپ پڑھاتے رہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ایک دن نبی سنن ترمذی میں ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھائی، اتنا مزہ آیا کہ آپ نے بہرحال مکمل کر دی تھوڑی دیر میں۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لو نفت لنا بقیت لیلتنا ہذہ، اتنا مزہ آ رہا تھا بلا وجہ آپ نے ختم کر دیا، کاش کی پوری رات پڑھائے ہوتے تو کتنا مزہ آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو جتنا ہم نے پڑھا لیا پڑھ دو، پڑھا دیا پڑھ لو، اور یاد رکھنا جس شخص نے امام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح پڑھ لیا اور پھر جا کر کے سو بھی گیا تو پوری رات بھر اس کو نماز قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب 2 چیز یاد رکھو، ایک تو نبی علیہ السلام نے باجماعت پڑھائی، اور نمبر 2 باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بھی آپ نے بیان کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا ہو عمر فاروق کو کیا کہیں؟ بدعت۔ اب سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے پورے دن کیوں نہیں پڑھائی؟ تو اس کا جواب حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ پڑھ لو اپنی اپنی، میں اگر باجماعت نماز تراویح پڑھاتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس باجماعت تراویح کی نماز بھی باجماعت تم پر ضروری قرار دے دی جائے تو تم مشقت میں ہو جاؤ گے، اس لیے میرے پیچھے نہ پڑھو، تم لوگ اپنا اپنا پڑھ لو۔ صحابہ کرام اپنا اپنا امام بنا کر کے ایک وقت میں کئی کی جماعتیں مسجد میں ہو جاتی تھیں۔ اب آپ حضرات بتائیں جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں باجماعت نماز تراویح ہوئی اور آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھانے کی فضیلت بھی بیان کیا کہ جس نے تھوڑی دیر بھی امام کے ساتھ قیام کر لیا پھر جا کر کے گھر میں سو بھی جائے گا تو اس کو پوری رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام باجماعت نماز پڑھتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ابی بن کعب وغیرہ نے اپنے گھر والوں، سعد بن ابی وقاص وغیرہ نے، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس میں لوگ اپنے گھروں میں بھی باجماعت نماز تراویح پڑھاتے رہے، مسجدوں کے اندر بھی پڑھاتے رہے۔ تو باجماعت نماز تراویح پڑھانے کا سلسلہ عمر فاروق نے نیا ایجاد نہیں کیا بلکہ ایک امام کے ساتھ پڑھنے کا نظام قائم کر دیا۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی صحابہ نے کئی راتیں باجماعت نماز تراویح پڑھی تھی، آپ نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ خدشہ تھا کہیں واجب نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا، عمر فاروق نے باجماعت مقرر کر دیا اور آج تک وہ تراویح چل رہی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا یا بدعت حسنہ۔ وہ لغوی اعتبار سے عمر فاروق نے کہا بدعت کے معنی آتے طریقہ۔ عمر فاروق نے کہا کتنا اچھا طریقہ ہے، الگ الگ 10 جماعت میں پڑھتے تھے، اب ایک جماعت میں پڑھ، یہ طریقہ اچھا ہے کہ الگ الگ والا طریقہ اچھا تھا، یعنی اس سے بہتر یہ طریقہ تھا۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ کل ایاکم ومحدثات الامور وکل محدثۃ فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کی باری آ جائے تو نہیں، وہاں 2 قسمیں،
ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، کبھی بھی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے لوگوں کے اقوال موجود ہیں، انہوں نے کہا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، اے لوگ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے گرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ کو اس کو اچھا بھی کہیں۔ دیکھو یہ صراحت کے ساتھ صحابہ کرام نے وضاحت کی کہ لوگ اس کو اپنے تئیں کتنی بدعت حسنہ سمجھ لیں، لیکن وہ بدعت حسنہ نہیں ہوگی، ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اب آج آپ غور کریں کہ ایک ہی بدعت ایک گروہ کے اندر حسنہ ہے اور دوسرے کے ہاں کیا ہے؟ وہ سیئہ نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر کیا پوری دنیا میں ایک ہی بدعت ہے، ایک کے ہاں بدعت حسنہ اور دوسرے کے ہاں بدعت سیئہ۔ یہ لوگوں نے کیوں؟ انہوں نے اس کو اچھا سمجھا، بدعت حسنہ دے دیا، اور انہوں نے کہا اس کے اندر اچھائی نہیں، بدعت سیئہ۔ کوئی معیار ہونا چاہیے تقسیم کا۔ اس لیے آج ہمارے ہاں اصلاح کی راہ میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے اس منہج کو چھوڑ دینے کے بعد بدعتوں کی تقسیم۔ اسی لیے میں نے غور کیا تو جب تک یہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کا چکر لوگ چلاتے رہے، بر صغیر سے کوئی ایک بدعت بھی مٹائی نہیں جا سکی، نہیں مٹا سکا۔ تجدیدی اصلاحی کام میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے کیا؟ یہی بدعت کی تقسیم۔ اسی لیے وہ مرد مجاہد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے اور بدعات کا مقابلہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے تردید کی حدیث کی روشنی میں، اور یہی پہلا مرد مومن ہے ہمارے بر صغیر جس نے للکار کر کے کہا کوئی بدعت کبھی حسنہ نہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہیں سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب بدعت کی تردید شروع کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کیا۔ اسی لیے میں نے کہا یاد رکھو اس منہج صحابہ کا جو منہج تھا چھوڑ دینے کے بعد اتنے فرقے ہو گئے کہ اب کوئی عمل دنیا کے اندر بدعت موجود نہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہوگا وہ ہر بدعت کا نام بدعت حسنہ، چاہے حرام ہو یا حلال، حقوق اللہ سے تعلق یا حقوق عباد سے، جہاں بھی جائیں گے دو قسموں کا چکر جو ہے اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ضلالت کیا ہے؟ گمراہ، یعنی ہر بدعت جہنم میں لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے غلط طریقے جو منہج میں داخل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور ان کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔